خلاصہ: نویں جماعت سبق: نظریۂ پاکستان، مقصد اور مفہوم: ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان۔ مغل بادشاہ اورنگزیب کی وفات کے بعد مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ جب انگریزوں نے ہندوستان میں اپنے قدم جمائے اور 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی اور ہندوؤں نے 1858 میں کانگریس کی بنیاد ڈالی، وہ صرف اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے تھے۔ مسلمانوں کی اصلاح کے لیے سر سید احمد خان نے اپنے رفیق محسن الملک کے ساتھ مل کر 1906 میں مسلم لیگ کے نام سے الگ تنظیم کی بنیاد ڈالی۔ 1930 میں مسلم لیگ کے الہ آباد کے اجلاس میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ کر دیا۔ پھر 23 مارچ 1940 میں قائد اعظم محمد علی جناح کی صدارت میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی۔ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں ایک آزاد مسلم ریاست قائم کی جائے، جس میں خود مختار حکومت قائم کرنے کا اعلان کیا گیا۔ اس اعلان کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں۔ مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، اور جداگانہ قومیت اور اسلامی قومیت کی بنیاد پر جداگانہ وطن کا مطالبہ کیا گیا تاکہ مسلمان اپنے عقیدے اور اپنے نظریۂ زندگی اور اپنے طرز معاشرت کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ اور 14 اگست 1947 کو قائد اعظم کی قیادت میں پاکستان مورد وجود میں آ گیا۔ نظریۂ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے اور اسلامی اصولوں کی ترویج و اشاعت کو فروغ دینا ہے۔ قومیت کی تشکیل کی دو بنیادیں ہیں۔ اہل مغرب نے خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں پر جغرافیائی حدود بنائیں اور کہا کہ قوم وطن سے بنتی ہے، جبکہ قومیت کی دوسری بنیاد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت اسلامیہ کی تشکیل کرتے وقت قائم کی، جو مغرب سے بالکل جدا ہے۔ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قول رسول ہاشمی۔ نظریۂ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترویج و اشاعت اور ملت اسلامیہ کا نمونہ بن کر نظریۂ پاکستان کو فروغ دینا اور اپنے سیرت و کردار کو اس کے مطابق ڈھالنا ہے۔ ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے جس میں اسلامی زندگی اور قدروں کا تصور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے اپنے سیرت و کردار کو اخوت، مساوات، عدل، دیانت، انسانی ہمدردی اور کردار کی بلندی کے بغیر نظریۂ پاکستان کو فروغ حاصل نہیں ہو سکتا۔ نظریۂ پاکستان کے تحفظ کا مفہوم: نظریۂ پاکستان کے تحفظ کے لیے ہمیں ایک قوم اور ایک نظریے پر یقین رکھنا چاہیے جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر قائم ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے عقیدے اور نظریۂ زندگی کو اسلام کے اصولوں کے مطابق بسر کرنا چاہیے اور ایک ملت اسلامیہ بن کر اپنا رہن سہن اور طرز معاشرت، اتحاد، اخوت، یگانگت اپنا کر اسلامی اصولوں کو فروغ دینا چاہیے۔